وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام جیسے عظیم نعمت اور دولت سے بھی نوازا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ صحابہ کی قربانیاں، صحابہ کا جو ایمان، صحابہ کی جو عظمت، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137، آیت نمبر 137 آیت نمبر جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھ کے بتایا۔ اس کا مفہوم کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم جس طرح ایمان لائے، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لا لیں، تمہارے ایمان کی طرح ان کا ایمان ہو جائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے، ہدایت ان کے حق میں جو ہے ہو جائے گی، یہ لوگ سیدھا راستہ پا لیں گے۔ آپ کا ایمان ضروری ہے اسی طرح ان کا بھی ہو، شرط ہے وہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ کس پر وہ ایمان لائے صحابہ؟ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ ایسا ایمان لائے کہ بھئی آج تک دنیا اس طریقے کی مثال بیان کرنے میں قاصر ہے، ویسی مثال
نہ کوئی قائم کر سکتا، نہ ویسی جماعت کبھی جو ہے ابھرے گی. وہ تھی صحابہ کی جماعت. اللہ رب العالمین انہی صحابہ کے تعلق سے کہا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. صحابہ کی جو سب سے بڑی دلیل کہ بھائی وہ صحابہ سب کے سب برابر، الصحابۃ کلہم عدول، یہ جو ہے اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ہم لوگوں کو جو ہے بتایا. صحابہ سب برابر ہیں مقام کے اعتبار سے، کسی کا درجہ اونچا، سب جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آج جس مہینے سے ہم لوگ جو ہے گزر رہے ہیں، آج کے ماحول میں لوگ صحابہ پر لعن طعن، صحابہ کی غلطیوں کو اچھالنا، صحابہ کے بارے میں غلط سلط باتیں کہنا، کبھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کبھی ان کے بیٹے یزید کے تعلق سے. آج ہمارے معاشرے میں آج ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے، واٹس ایپ ہمیشہ جاگتا رہتا. ہم لوگ سوئے رہے تو بھی واٹس ایپ جاگتا رہتا. کوئی بھی میسیج کبھی بھی کسی بھی وقت بھیج دینا تو ہم لوگوں کو وقت کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچ جائے گا. آج کا زمانہ وہ ہے، لوگ رات بھر جاگ کر ان تمام چیزوں کو جو ہے کھنگالتے رہتے، ان تمام چیزوں کو پڑھتے رہتے، مطالعہ کرتے. اگر وہ جگہ ہم لوگ دین سیکھنے میں، دین کو جو ہے پھیلانے میں اگر وقت صرف کرتے، شاید ہم لوگ کامیاب ہو جاتے. آج ہمارے معاشرے میں یہ تمام برائیاں خرابیاں بہت زیادہ ہیں. یاد رکھیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے میرا اور آپ کا ایمان ہو جی، وہ جس طرح ایمان لائے، جب تک ہمارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہ ہو تو ہم لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، ہم لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. چاہے ہمارے پاس ہزاروں ڈگریاں کیوں نہ ہو، ہزاروں ڈگریاں کیوں نہ ہو، ان کا ایمان جس طرح اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخرت پر تھا، اللہ رب العالمین جس طرح ان کے ایمان کی تصدیق قرآن مجید میں، ان کے ایمان کی گواہی جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین دیتا ہے، اگر ہم ان کے مانند، ان کے ایمان کی طرح ہمارا ایمان ہو جائے تو یاد رکھیے ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین 20 مقامات پر اس کا جو ہے ذکر کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون. کئی مقامات پر سب کا اگر ہم لوگ ترجمہ اٹھا کر پڑھیں، دیکھیں جی، جن صحابہ کو اللہ رب العالمین نے متعین کیا اپنے دین کو پھیلانے کے لیے، اپنے دین کو بتانے کے لیے، اپنے دین پر مکمل گامزن ہو کر اس پر عمل پیرا ہو کے لوگوں تک پہنچانے کا کام وہی صحابہ کیے. ان صحابہ کے تعلق سے اگر ہماری زبان یا ہمارا دل و دماغ بدلتا ہے تو گویا کہ ہم دین پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں. صحابہ کی غلطیوں کو جی ہم لوگ یہ اجتہادی غلطی مانتے ہیں. جی صحابہ میں ضرور لڑائی ہوئی، ایسی بات نہیں کہ نہیں ہوئی، وہ اجتہادی غلطی تھی. یاد رکھیں وہ ان کا جواب اللہ رب العالمین کے پاس دے لیں گے، ہم اپنا جواب اللہ رب العالمین کے پاس دینا ہے. ان صحابہ کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے کب تک رہیں گے بتائیے. یہ آج کا جو دور ہے جی، آج کا جو دور ہے، اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کے لیے صحابہ جیسے عظیم سبحان اللہ گروہ کے تعلق سے لوگ اپنی زبان کھولتے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کی زبان اس کی وجہ سے جہنم تک لے جائے، جہنم رسید اسی وجہ سے ہو جائے، ہم لوگ نہیں جانتے. صحابہ کے تعلق سے زبان کبھی بھی کھولتے ہوئے سوچ سمجھ کر کھولے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کی دلیل اس طرح پیش کرتا ہے، ان کی گواہی اس طرح اللہ رب العالمین دیتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے.
صرف اتنا ہی نہیں، اللہ ان کی زندگی میں ان کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے. ان کی زندگی میں اللہ ان کے حق میں بتا دیا بھئی چلو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے بڑا ٹائٹل اور کیا چاہیے بتائیے کہ بھئی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو اس سے بڑا ٹائٹل اور کیا چاہیے؟ جو صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ صحابہ کے تعلق سے اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان صحابہ کے تعلق سے ہماری زبان کا کھلنا اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان ڈگمگا گیا ہے. ہم لوگ اپنے ایمان میں کمزور پڑ گئے. صحیح معنوں میں دین اسلام کو ہم لوگ نہیں پڑھے. اگر پڑھے ہوتے تو ہم لوگ ایسی غلطی کبھی نہیں کرتے. صحابہ کی قربانیاں، جی آئیے دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین صحابہ کی قربانیوں کے تعلق سے بھی قرآن مجید میں 20 مقامات پر اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے. صحابہ جو مکہ سے مدینہ سبحان اللہ ہجرت کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کو چھوڑے جس مکے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اس بستی کو، اس شہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے. نکلتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے رسول کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مکہ، میں تجھے تو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. یہ قوم ہے کہ مجھے بھگانے پر تلی ہوئی ہے، یہ قوم ہے کہ مجھے بھگانے پر جو ہے اڑی ہوئی ہے. اڑے ہوئے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند حرام کر دیے. جی سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی رات سوئے بغیر جو ہے سبحان اللہ جاگے رہا کرتے تھے. جی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی جو ہے مثالیں تو بے حد و حساب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں تو بے حد و حساب ہیں. میرا جو اصل مدعا ہے وہ صحابہ کے تعلق سے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جہاں ستائے گئے ان میں سب سے سر فہرست جس کا نام آتا ہے وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی تھے کہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت مت پوچھئے. امیہ بن خلف یہ غلام تھے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے جو ہے غلام تھے. یہ ایسا ستاتا تھا شیطان امیہ بن خلف کہ بھئی آپ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر گھماتا تھا، اوباشوں کے ہاتھ دے دیتا. نوجوان جو یوں سمجھ لیجئے پرکی جو بولتے ہیں نا ہماری زبان میں، موٹی زبان میں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر ان کے ہاتھ میں دے دیتا. وہ لڑکے تمام پورے مکے کی گلیوں میں جو ہے گھماتے پھراتے. سخت ترین دھوپ، یہ ہماری دھوپ بہت کم ہے میرے بھائی، اس دھوپ سے ہی ہم لوگ تھوڑی دیر کھڑ نہیں سکتے، چپل پہن کے نہیں کھڑ سکتے. وہاں پر سبحان اللہ ایسی تپتی دھوپ میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ریت پر جو ہے لٹا دیتے. ان کی پیٹھ پر گرم سبحان اللہ پتھر کو رکھا جاتا. سبحان اللہ اندازہ لگا کر دیکھیں. کہتے بھائی یا تو تیری موت ہو جائے یا تو محمد کے خلاف کچھ بول دے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے کیا بات نکلتی تھی؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا جو الہ ہے ایک ہے، بس میں اسی پر رہوں گا. کبھی اپنی زبان سے ان کا ایمان کبھی ڈگمگا نہیں گیا. وہ اپنے ایمان میں اتنے مضبوط تھے، کھڑے تھے. سبحان اللہ اپنی زندگیاں سبحان اللہ دین کے لیے صرف کر دیے. کیا وجہ تھی کہ بھئی ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ان کے دل میں رچ بس گیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام سراپا رحمت ہے. اسلام ایک دوسرے کو جو ہے بانٹنے کا کام کبھی نہیں کرتا. ایک دوسرے کو برابر سرابر اسلام حق دیتا ہے، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، غلام تھے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیار اور شفقت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان
اتنا مضبوط ہو گیا کہ بھئی یہ دین ہو نہ ہو حق ہے، اس دین میں سراپا رحمت ہے، اس دین کو ہم لوگ اپنائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ آج میرا اور آپ کا رویہ ہو، بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان میرا بھی اور آپ کا بھی ہو۔ آج ہم معمولی چیزوں سے پریشان ہو کر واویلا مچا دیتے، پریشان ہو کر ایک دوسرے سے کٹ جاتے، ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے، ایک دوسرے سے روک جاتے، ہماری زندگیاں سوکھ جاتی۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہم بندے ضرور ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو زندگیاں ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کی سیرت ضرور مطالعہ کریں۔ صحابہ کی سیرت کے تعلق سے گھنٹوں اگر ہم لوگ بولتے جائیں، میں تو کہوں گا مہینوں سال بھی اگر بولیں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تم میں کا صحابہ، سبحان اللہ، صحابہ کے برابر ہونا تو دور کی بات، صحابہ کے برابر ہونا تو دور کی بات، اگر آپ صحابہ جس طرح عمل کیے ان کے عمل کے آدھا مد، یعنی مد کہتے ہیں وہ ناپ تول کرنے کے لیے اس زمانے میں استعمال کرتے تھے، جیسے سیر جو ہے نا ہمارے پاس، سمجھ لو ایسے۔ بھائی وہ جو صحابہ عمل کیے ہیں ان کے عمل کا آدھا حصہ تو دور کی بات، پاؤ حصہ بھی نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتی بات۔ صحابہ سبحان اللہ پہاڑوں جیسے عمل کیے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، وہ اپنے ایمان میں بالکل کھرے اترے۔ ان کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العالمین ان کے ایمان کو پسند کیا ان کے لیے، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، بس اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اسے اتنا مزین کر دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا ایمان کو، کبھی وہ ایمان ان کے دل سے کبھی نہیں نکلا، مضبوطی سے ان کا ایمان ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، جی ایمان لانے کے بعد ان لوگوں کو کفر، ناپسندیدہ عمل، حالانکہ ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں ہم لوگ تعجب کریں گے، ایسی زندگیاں وہ لوگ گزارے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایسے مضبوط ترین لوگ بن گئے جن کی مثالیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بعد عمار بن یاسر، عمار رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگوں کا جو واقعہ ہے سر فہرست ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ سبحان اللہ یہ جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں، جی بڑے پیارے، بڑے نرم دل، سبحان اللہ، اتنا ستائے اتنا ستائے اتنا ستائے، سبحان اللہ، کبھی ان کو جو ہے سبحان اللہ گالی گلوج، کبھی وہ صحابی پر بلال عمار رضی اللہ عنہ پر سبحان اللہ لعن طعن، بس دھمکیاں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے، کفر نہیں کرو گے، ایمان نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہاری خیریت نہیں۔ تو آئے اللہ کے رسول کے پاس، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں مجبور ہو چکا ہوں، اللہ کے رسول یہ لوگ مشرکین مکہ اتنا ستا رہے، تنگ آ چکا ہوں اللہ کے رسول، کیا میں اپنی زبان سے، میرے دل میں تو ایمان ہے، میرے دل میں ایمان ہے، محبت ہے، آپ کی محبت ہے، ایمان کی محبت ہے۔ فوراً اوپر سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کی وہ آیت من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، یہ حکم نازل ہوا۔ دیکھو دل میں محبت، دل میں ایمان مضبوط ہے، لیکن صرف زبان سے سامنے والے کو جو ہے صرف یہ بتانا کہ بھئی کفریہ کلمہ کہہ دیے، ہاں میں محمد کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں وقتی طور پر، کفرت باللہ کفرت بمحمد، ایسے کچھ کلمات،
یہ فوراً یہ آیت نازل ہوئی. دل بالکل مطمئن ہے بھائی, ایمان بہت مضبوط ہے. سامنے والے کے خوف سے, سامنے والے کے ڈرانے سے, سامنے والے کے دھمکانے اور چمکانے سے انسان کی زبان سے اگر ایسی بات نکل جائے تو کیا ہوگا. یہ اللہ رب العالمین نے کہا اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے, اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. آج ہم لوگ آج کے دور میں جی اگر ہم لوگ یو پی کا جو ہے جائزہ لیں, یو پی میں بھی جو ہے بہت سارے مسلمانوں کو جی جے شری رام کا نعرہ لگاؤ, نہیں تو پھر قتل, نہیں تو پھر تمہاری جو ہے ہتیا کر دیں گے. لکڑیوں سے مار مار کے سبحان اللہ ایسی حالت بری کر دیتے, کبھی اسی زخم کی وجہ سے سبحان اللہ ان کی موت تک بھی ہو جاتی. ایسے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے, ایک دو نہیں, ایک دو مثالیں نہیں, بیسیوں مثالیں ایسے ہمارے پاس جو ہے ملیں گے. دیکھیے عمار رضی اللہ عنہ, پھر اس کے بعد ان کی ماں کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی خطرناک واقعہ, جیسا کہ الرحیق المختوم جی اسے جو ہے پڑھ کر دیکھیے. سیرت کی بڑی پیاری کتاب ہے, سب سے بہترین کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے, پڑھ کر دیکھیں. ایسی پیاری کتاب میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کتاب سیرت پر آج تک کوئی بھی نہیں لکھے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت جس کے تعلق سے انہوں نے سورے حقائق کے ساتھ, واقعات کا جو بھی ذکر ہے حقائق کے ساتھ ہے, تحقیق کے ساتھ ہے. آپ ضرور اس کتاب کی جو ہے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. آگے دیکھتے ہیں خباب بن الارت رضی اللہ عنہ, یہ بھی معمولی صحابہ نہیں, یہ صحابہ میں کے بڑے جن لوگوں کو جو ہے زیادہ سے سبحان اللہ ایسی پریشانیوں میں ان صحابہ کو جو ہے مبتلا کیے مشرکین مکہ, کفار قریش بہت ستائے بہت ستائے بہت ستائے. یہ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے جی, خباب بن الارت قبیلہ خزاعہ. یہ ام انمار ایک عورت تھی, یہودی تھی, ان کے غلام تھے. سبحان اللہ ان کے ساتھ بھی ایسی ہٹ درمی, ایسا ستانا, ایسی پریشانیاں یہ لوگ جو ہے سبحان اللہ مولے ہیں, اندازہ نہیں لگا سکتے میرے بھائی. میری اور آپ کی زندگی میں دین کے خاطر شاید میں سمجھتا ہوں ایک آنچ بھی ہمارے اوپر نہیں آئی, ایک آنچ ابھی تک نہیں آئی. ہم لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کا اندازہ یا جس کا حق صحیح معنوں میں ہم اللہ کا نہیں ادا کر رہے ہیں. اللہ کی کئی ایسی نعمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو صحابہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے دین ہم تک جو پہنچا ہے اس دین پر سبحان اللہ کئی قسم کی پریشانیاں مصیبتیں مولے, آج ان مصیبتوں کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شاید ہم لوگوں کو نہیں پہنچا. اگر کوئی کہتے ہیں تو بتائیے, یہاں کوئی بھی مجھے معلوم ہو کر نہیں ہوں گے. دین کے خاطر, دنیا کے خاطر لوگوں سے گالیاں سنے ہوں گے ضرور, لوگ لان تان کرے ہوں گے, لوگ فلاں کر دیے. ہو سکتا کبھی کسی سے قرض لے کر قرض نہیں واپس کیے, وہ تو ذاتی مسئلہ ہے جی, وہ ہونے کی چیزیں ہوتی رہیں گی. دین کے خاطر, دین پر عمل پیرا ہونے کے خاطر جی, نماز پڑھنے کے لیے ذرا آپ اندازہ لگا کر دیکھیں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نمازیں پڑھا کرتے تھے. کیسے پڑھا کرتے تھے؟ مکے میں, مکی زندگی میں پڑھیں, مکے میں جا کر پڑھتے تو ستانے لگ جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بڑی تکلیفیں ہوا کرتی تھی جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے سبحان اللہ عقبہ بن معیط وہ جو ہے آ کر گلے میں کپڑا ڈال کر جو ہے مروڑنے لگا. ایک مرتبہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجھل رکھ دیا. کس کی؟ اونٹنی کا جو اوجھل ہے نا, بوٹی جسے کہتے, وہ پیٹھ پہ رکھ دیا. آئی فاطمہ رضی اللہ عنہا آ کر جو ہے ان لوگوں کو ڈانٹی, پھر اسے جو ہے ہٹا دی. کیا کیا تکلیفیں دی اللہ کے رسول کو دین کے خاطر. آج تو ہم لوگ نمازیں چھوڑنے کو معمولی سمجھ رہے ہیں, نمازیں پڑھنے کو معمولی سمجھ رہے ہیں. نمازوں سے سستی اور کاہلی ہے. وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے تڑپتے تھے, آج ہم نماز چھوڑ کر بڑے مزے میں رہتے ہیں. بیزارگی ہمارے اندر ہے نماز پڑھنے میں. وہ صحابہ نماز اگر نہیں پڑھے
تو ان کی ساری زندگیاں ادھوری رہ جاتی تھی. آج اگر ہم لوگ نماز چھوڑتے ہیں تب بھی ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے, ہم لوگوں کو گلٹی محسوس نہیں ہوتی, ہم لوگوں کو شرم محسوس نہیں ہوتی, ہم لوگ عار محسوس نہیں کرتے کہ بھئی میری نماز چھوٹ گئی, اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے کیا جواب دینا ہے. وہ ان کا ایمان ویسے تھا مضبوط. آج ہمارا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور, میں تو کہوں گا ایمان ہمارا ہے ہی نہیں, بس ہم نام کے مسلمان ہیں. معاف کیجئے, معاف کیجئے, ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں. اللہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرے, ہمارے اندر جس طرح ایمانی قوت, ایمانی حوصلہ ہو کہ ہم کبھی بھی کسی بھی صورت میں نماز کبھی کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے. وہی صحابہ, انہی صحابہ پر اللہ رب العالمین نمازوں کو کہاں کہاں فرض کیا ہے بتائیے. جنگ کے موقع پر سامنے دشمن کھڑا ہے, ایسے موقع پر بھی وہ لوگ نمازیں نہیں چھوڑے میرے بھائی. چلو دیکھ لیں گے بھائی, ابھی بعد میں پڑھ لیں گے, آدھا گھنٹہ بعد, 20 منٹ بعد, 1 گھنٹہ بعد, 2 گھنٹہ بعد, ابھی لڑ رہے ہیں, لڑنے والے لڑیں گے, بعد میں ہم لوگ پڑھ لیں گے. کبھی وہ لوگ نہیں کیے. قرآن مجید میں آپ سورۃ النساء اٹھا کر پڑھیں, اس میں جو ہے اللہ رب العالمین اس کے فوری بعد جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یاد رکھیں, آج ہم لوگ کمزور پڑ گئے, ایمانی کمزوریاں ہمارے اندر داخل ہو گئی. صحابہ جیسا ایمان ہم اپنے اندر پیدا کریں, صحابہ جیسے ایمان, مضبوط ایمان ہمارے اندر پیدا ہو, تب ہم لوگ کامیاب ہوں گے. صحابہ کی جو جماعت اللہ رب العالمین اسی جماعت کو میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ بننے کے لیے جو ہے بتایا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین لان تان کے ساتھ جو ہے بتاتا ہے, یہ ان لوگوں کو جب ایمان لانے کے لیے اللہ رب العالمین بتاتا ہے بھائی ایمان لاؤ, جس طرح لوگ ایمان لائے, کیا بیوقوفوں کی طرح ہم بھی ایمان لائیں گے؟ یہ ان کا سوال تھا. اللہ نے کہا بھائی یہ لوگ جاہل ہیں, ان لوگوں کو نہیں معلوم, یہ جو ہے بیوقوف ہیں. صحابہ کو یہ لوگ بیوقوف کہتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین نے کہا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 میں اٹھا کر جو ہے دیکھیے, اس میں اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے. سامعین, آخر میں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ جو ہے میسیج دینا چاہتا ہوں, یہ پیغام آپ لوگوں کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایمانی قوت ہو, ایمانی جذبہ ہو, ایمانی حوصلہ ہو. ایمان فروش کبھی ہم لوگ نہ بنے. کبھی ہم لوگ معمولی باتوں کی وجہ سے, معمولی چیزوں کی وجہ سے, معمولی محبت کے نام پر اپنے ایمان کو کبھی نہ بیچیں, کبھی نہ بیچیں. یہ بہت ہی بڑی گھناؤنی حرکت ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگوں کا ذکر میں کر سکتا ہوں, سبحان اللہ, اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. کتنی لڑکیوں کی شادی گزشتہ ہفتہ ہمارے ہی محلے کے کچھ, جی ہمارا محلہ کا مطلب داشا مکان نہیں ہے, قریب قرب و جوار, نام دینا نہیں چاہتا جی, وہاں کی ایک لڑکی, اس لڑکی کی شادی وانم بڑی میں ہوتی ہے ایک غیر مسلم کے ساتھ. چاہتے ہیں تو آپ, میں بتاؤں گا ضرور, کون ہے بتاؤں گا, تنہائی میں ملے میں بتاتا ہوں, پبلکلی بتائیں گے, مسائل سب کے لیے ہے, اس لیے جو ہے میں نہیں بتا رہا ہوں. آپ اگر جو ہے میرے سے اکیلے میں پوچھیں میں ضرور بتاؤں گا, پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. آپ جو ہے جا کر اس کا جو ہے پورا جائزہ لے لیں, اندازہ لگا کر دیکھ لیں کہ آج ہماری امت کہاں جا رہی ہے. وجوہات بہت ہیں میرے بھائی, وجوہات بہت ہیں. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے جی امت مسلمہ کے نوجوان طبقے کی جو حالت, اس کے تعلق سے ایک خطبہ جو ہے میں دے چکا ہوں. ہم لوگ ایمانی کمزوری کے کارن, ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم لوگ آیا دن اپنے مذہب کو بدلنے پر بھی جو ہے شرم نہیں محسوس کر رہے ہیں. نہ ماں باپ کو ہے, نہ ہمارے معاشرے کو ہے, نہ ہماری سوسائٹی کو ہے, نہ امت کے جو بڑے سبحان اللہ جی ذمہ دار لوگ ہیں ان لوگوں کو ہے. اندازہ لگا کر دیکھیں, اگر یہی صورتحال رہی تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس مجھے بھی اور آپ کو بھی ضرور سوال ہے, جا کے جواب دینا ہے. اپنے بارے میں بھی, اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی,
اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں یاد رکھیں، ہر ایک شخص مسئول ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی پکا سچا مسلمان بنائے، دین پر ہم لوگ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، دین کی باتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو جو ہے اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے آپ کو اللہ کی توفیق کے ساتھ یعنی زندگیاں گزارتے رہیں۔ اللہ رب العالمین میرا بھی اور آپ کا بھی خاتمہ بالخیر کرے، ہمیشہ ایمان کی حالت پر اللہ رب العالمین ہمیں باقی رکھے، ہماری بقا ایمان کی حالت پر ہو، جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اٹھا لے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بالرؤوف الرحیم ورب حلیم۔